انہی باتوں کا یقین دلانے کے لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ کیا فرمایا سب نے آ کر کہ لوگوں جو تمہیں دکھ رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا، اللہ سے ہو رہا۔ جو تمہیں دکھ رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا، اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ سورج خود بخود نہیں نکلتا، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ یہ چاند خود بخود نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ دن خود بخود نہیں نکلتا، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ تم پانی پیتے ہو، اس پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، اس کھانا کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے مٹتی ہے۔ اس کی مثال دی، ایک بندے کے پیٹ کے اندر درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میرے اس ساتھی کے پیٹ میں درد ہے، کیا کروں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ سامنے درخت ہے، اس کا پتا توڑو اور اس کو دے دو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جا کر اس پتے کو توڑ کر کھا لو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اس نے اس پتے کو توڑا اور کھا لیا، پیٹ کا درد ختم، پیٹ کا درد ختم۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اچانک دوبارہ سے وہی درد اٹھا، اچانک دوبارہ سے وہی درد اٹھا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، اب وہ ڈائریکٹ درخت کے پاس گیا، درخت کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کا پتا توڑا اور توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے پتا توڑ کر کھایا، پیٹ کا درد ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا، پیٹ کا درد ختم ہونے کے بجائے مزید ڈر گیا، بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اے موسیٰ آج سے چند دن پہلے میرے پیٹ میں درد ہوا تھا، آپ نے کہا تھا اس درخت کا پتا کھا لو، میں صحیح ہو گیا تھا، آج دوبارہ سے درد اٹھا، میں نے جا کر دوبارہ پتا کھایا، وہ پیٹ کا درد ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا، یہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ وہی پیٹ کا درد ہے، وہی انسان ہے، وہی پتا ہے، وہی درخت ہے، یہ کھایا ہے، کم ہونے کے بجائے درد بڑھ گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ شفا اس پتے میں نہیں تھی، شفا تو ہمارے حکم میں تھی، شفا اس پتے میں نہیں تھی، شفا میرے حکم میں تھی۔ اس وقت میں نے حکم دیا تھا پتے کو کہ اس کے لیے شفا بن جا، وہ شفا بن گیا۔ آج یہ بندہ اچانک خود پہنچ گیا، اس نے مجھ سے نہیں کہا، میں نے اسی پتے کو حکم دیا مزید درد کو بڑھا دے۔ تو نبی آ کر ان باتوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم جس چیز سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو اس سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس کو بجھانا نہ چاہے، تم 1 گلاس کیا 10 گلاس بھی پی لو، پیاس نہیں بجھے گی۔ 10 گلاس کیا سارا سمندر میں ڈبکیاں لگا لو، پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ پیاس اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری بھی تیز کی اور ان کی گردن مبارک پر چلا رہے ہیں، لیکن چھری چل تو رہی ہے، کاٹ نہیں رہی، چھری چل تو رہی ہے، کاٹ نہیں رہی۔ اچانک غصہ آیا، کھینچ کے چھری کو پھینکا، وہ سامنے ایک موٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا، جیسے ہی وہ چھری اس پتھر پر لگی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے ابراہیم، اس چھری کو کاٹنے کی جو صلاحیت ہے، اس چھری کے اندر جو کاٹنے کی طاقت ہے، ہم نے وہ چھین لی تھی۔ چھری خود نہیں کاٹتی، اللہ کے حکم سے کاٹتی، چھری خود نہیں کاٹتی، اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔
بظاہر آگ جلاتی ہے، بظاہر آگ جلاتی ہے، اسی آگ کے اندر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر پھینکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید آگ میں ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے اس آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی ہو جا؟ وہ ایئر کنڈیشن سے بھی زیادہ سکون، وہ ایئر کنڈیشن سے بھی زیادہ سکون۔ بظاہر آگ بجھی نہیں، بظاہر آگ بجھی نہیں، پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی، آگ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، لیکن جلا نہیں رہی، جلا نہیں رہی۔ وہ نمرود دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم آگ میں گر گئے ہیں، اس کے کپڑے بھی نہیں جل رہے، اس کا جسم بھی نہیں جل رہا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے اس نمرود کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں خالق اور مالک اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ ہے۔ وہ نمرود کو بتا رہے ہیں یہ آگ جو میرے اوپر جل رہی ہے یہ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ 40 دن تک اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ہی رہنے دیا، نکلنے نہیں دیا، مزید آگ کو بھڑکاتا رہا، مٹی کا تیل ڈالتا رہا، طرح طرح کے آگ کو بھڑکانے کی ترکیبیں کرتا رہا۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، ایک کپڑے کا ذرہ برابر بھی نہیں جلا۔ نمرود نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزارے؟ جیسے کوئی کسی سے پوچھتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، بعد میں کوئی پوچھتا ہے ابا جان آپ نے اپنی زندگی کے اچھے دن کب گزارے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزارے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میں نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے دن آگ میں گزارے۔ کہاں گزارے؟ آگ میں گزارے۔ وہ آگ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے باتیں کرتے تھے، ڈائریکٹ آسمانوں سے کھانے آتے تھے، فرشتے مجھے جھولا جھلاتے تھے، ہوائیں جھلتے تھے، وہ ٹھنڈک کی ٹھنڈک، وہ جنت کے مزے، وہ جنت کی نعمتیں۔ بظاہر کیا ہے؟ بظاہر دنیا ہے، بظاہر دنیا ہے، دنیا کی آگ ہے۔ میرے عزیزو اسی بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ۔ درس قرآن، اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔